حسن صاحب میرا ایک اور کرش جو ہے نا وہ لاہور بھی ہے. تو جب لاہور کی کسی ادارے کو یا کسی عمارت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا کوئی بصیدہ ہو جاتی ہے نا مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. اور یہ بات کر رہی تھیں کسی صاحب کے حوالے سے, انہوں نے مجھے حکم دیا ہے, بلکہ میں کریں گے بھی اس پہ گپ شپ لگائیں. کسی اور کو بندہ ہے جو انٹیریئر مسعود خان ہی از کنسلٹنٹ ٹو آغا وارڈ سٹی, ہاں جی وارڈ سٹی کو وہ رینوویٹ کر رہا ہے. جی بڑے زبردست کنسلٹنٹ ہے, میں جانتا ہوں ان کو. مسعود خان, ہاں وہ میرا لیکن اشارہ تھا لاہور ریلوے اسٹیشن کی طرف. 150 سال ہو گئے اسٹیشن کو بنے ہوئے, کیا کمال پرشکو عمارت ہے, 13 پلیٹ فارم ہے, 90 گاڑیاں یہاں روزانہ آتی ہیں. سوائے تاج محل کے اور 2 4 اور مقبروں کے جو پرشکو ہے وہی دے گئے ہیں. آپ نے تو اس کا شکو کا ستیہ ناش کیا ہے, اجاڑ پھرا ہوا ہے. بہاولپور ریلوے اسٹیشن تھی, جتنے انگریزوں نے ریلوے اسٹیشن بنائے ہیں اور وہ بنائے ہیں ریسٹ ہاؤسز, بڑے خوبصورت. لاہور کیونکہ پہلا تھا, لیکن اب حال یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم بچا ہے جہاں پہ ویٹنگ روم ہے صرف, اور شاید وہ جو ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی 1 یا 2 پلیٹ فارمز پر رہ گئے ہوئے ہیں. کوئی حال نہیں وہاں پہ آپ چلے جائیں, حالانکہ وہاں پہ تو ویسے جانے کو دل کرتا ہے اس جگہ پہ. مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کا کوئی حال ہو. کوئی حال نہیں ہے. اسمبلی حال ایسا ہے, اب ٹرینیں بند ہو گئی ہیں, اب ریلوے اسٹیشن کی بات کر رہے ہیں, بند ہو گئی ہیں. بلکہ کشمن آئی صاحبہ, اب ریڈیو پاکستان دیکھ لیں کتنا زبردست ادارہ تھا, اور اس کا حال یہ ہے کہ جو ان کے اپنے ملازمین ہیں ان کو وہ 50% جو تنخواہوں میں اضافہ جو باقیوں کو دیا گیا انکلوڈنگ پاکستان ٹیلی ویژن, ان کو نہیں ملا. اور پھر ریڈیو پاکستان کی تو میرا خیال ہے حالت اب اتنی مطلب دگرگوں ہو گئی ہے جس کا بیان سے باہر ہے. حالانکہ یہ بھی ایک تاریخی ادارہ تھا ہمارا, اس کا بھی ہم نے اور بڑے لوگ پیدا کیے ہیں, بڑے لوگوں کو پروموٹ کیا. ریڈیو پہ اپنے گھر کی طرح جاتے تھے کہ ادھر ایوب رومانی ہے, ادھر شمس الدین بٹ ہے, ادھر ناصر کاظمی ہے, ادھر انتظار حسین ہے, اس طرح وہ اپنے صوفی صاحب ہے, سب ادھر فریدہ خانم آ رہی ہیں, ادھر میڈم آ رہی ہیں, ٹفن کیریئر لیے ہوئے بندہ آ رہا ہے, اتنے 50 بندوں کا کھانا آ رہا ہے. جب سے یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے کبھی انہوں نے ریڈیو پاکستان والوں نے بلایا ہی نہیں کسی کو, پڑھے لکھے بندے کو. انہوں نے ایف ایم کر دیا پورے. نہیں, وہ اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو پروگرام کے لیے بجٹ بھی نہیں ملتا بیچاروں کو, تو وہ بلائیں کس کو. اچھا, ایک نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں ایک ادارہ ہے میڈم ابھی بھی, جو جس کو صحیح معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ بہترین چل رہا ہے, اور اس کے بڑے کمال قسم کے کورسز ہوتے ہیں. نظر اس کو لگنے والی ہے, وہ سنا ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے فرام فیڈرل گورنمنٹ. تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کی کیا ریپرکشنز ہوں گی. ایجوکیشن منسٹری اسٹل ان پتہ نہیں ہے کہ ختم ہو رہی ہے کہ رہ رہی ہے. نہیں, انہوں نے کر تو دی ہیں, یہ لے نہیں رہے, بجٹ نہیں ہے. نہیں, وہ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ, وہ گورنمنٹ نہیں دینا چاہ رہی, کیونکہ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پروونسز کے پاس کریکولم چلا گیا تو وہی حال ہوگا جو مشرقی پاکستان کا ہوا. نہیں تو پھر انہوں نے مانا کیوں تھا. بلوچستان میں تو آج بھی قومی ترانہ نہیں چلتا, وہاں تو بلوچوں کا ترانہ چلتا ہے. ایک مزے کی بات حسن صاحب آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں, بھارت کے شہر جو ہے وہاں پہ ایک شخص 4 شعری مجموعے اس کے شائع ہو چکے ہیں, اور موصوف سائیکل رکشہ چلاتا ہے. رحمان نام ہے بیچارے بندے کا, اور وہ سائیکل رکشہ چلاتا ہے. 4 شعری مجموعوں کا مالک ہے. پلیز کریکٹ یور سیلف, مجھے بڑا وٹ چڑھتا ہے. کیا ہم کہہ دیتے ہیں اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں, رحمان اللہ پاک کا نام ہے, عبد الرحمان. نہیں, اس بندے کا نام نہیں ہے, عبد الرحمان ہوگا نا. میں نے باہر جتنا پڑھا میں نے تو وہ بہت ستار اعظم مرحوم کو چڑا کرتے تھے اس بات پہ. ٹھیک, بیسیکلی عرب سے اس کو کہتے ہیں عبد اللہ, ٹھیک ہے, ہم عبداللہ کرتے ہیں. کبھی کسی نے اللہ کہہ کے بلایا کسی؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو باقی جتنے بھی اللہ پاک کے نام ہیں مطلب وہ تو پورا اینی وے اس کے اور وہ رکشہ چلاتا ہے. اچھا, یہ ایسی بات ہے کہ جس نے اتنے شعری مجموعے لکھے اس کو تو ٹانگا چلانا چاہیے. رکشہ ہی چلائے گا غریب, اور کیا کرے گا. رکشہ چلانے پہ تم نے مجھے ایک شاعر یاد کرا دیا, اور حسن تمہیں بھی یاد آ گیا ہوگا, منظور چھلا. جی, وہ لکشمی چوک پر ٹانگا چلاتا تھا. اچھا, اور جتنے ریشما کے گانے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے لکھے ہوئے. جتنے اس نے گانے گائے ہیں عالم لوہار کے باپ نے, کیا نام تھا اس کا؟ عالم لوہار کے باپ عالم لوہار نے جتنے گانے گائے ہیں وہ سب منظور چلے کے لکھے ہوئے. اور خود ان پڑھ تھا, بس زبانی سنا دیتا تھا. ریڈیو پاکستان پہ آ کے خود ہی گا کے سنا دیتا تھا, ٹانگے پہ بیٹھا ہوا سناتا رہتا تھا, اور لکشمی چوک سے نسبت روڈ تک ٹانگا چلاتا تھا, آگے اپنا ٹانگا نہیں لے کے جاتا تھا, بس وہاں. اچھا, اس طرح کے کیریکٹرز ہمارے بالکل معدوم نہیں ہو گئے, ختم نہیں ہو گئے. بھول گئے آپ, معدوم تو نہیں ہوئے, ہم انہیں تلاش نہیں کرتے. مثلا کسی نے استاد دامن پہ بیٹھ کے باتیں کی, استاد دامن جو جن کی کمرے میں سوائے کتابوں کے ایک منجی ہوتی تھی, اور کو کھانے پینے کا سامان تھوڑا سا نیچے, جہاں چوہے بھی رہتے تھے اور کھانا پینا بھی رہتا تھا, سب کچھ رہتا تھا. لیکن وہیں پہ ہم نے
وہ رنجیت سنگھ بیدی سہر آ رہے ہیں، وہ وہیں بیٹھ رہے ہیں، فیض صاحب جا رہے ہیں، وہ وہیں بیٹھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ادیب آتے تھے سب ان کے پاس جاتے تھے، اور ادیبوں کے علاوہ جتنے پولیس کے افسران تھے وہ بھی خدمت کرنے کے لیے، علاؤدین ان کے بیٹا بنا ہوا تھا، تو یوسف خان وہاں ہر وقت موجود ہوتا تھا سروس کرنے کے لیے ہم سب کی. تو اس لیے یہ شخصیات ہم بھول گئے ہیں. جس زمانے میں استاد دامن کا انٹرویو کرنے کے لیے ضیاء الحق کا زمانہ تھا، تو ٹیلی ویژن والے شور مچایا کہ ان کا انٹرویو کرنا ہے، تو استاد دامن نے کہا میرے لیے کہا کہ اسے بلا کے لاؤ. میں گئی تو کہنے لگے تم مینو دس میرا انٹرویو ہو سکتا ہے ضیاء الحق دے زمانے چ تینوں نہیں پتا میں کی کرنا ہے، تو ایتھے ٹیلی ویژن تے میں دس سکنا ہے. میں کہ تسی نہیں دس سکتے. کہنے لگے جی اسی تو تانوں وکالت واسطے بلایا سی، تسی تے انہاں دے نال رل گئے ہو. میں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. استاد دامن کوئی صوفی نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، ایک ملنگ آدمی ہے جو جس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا. تو تمہارے یہاں تو زبان بندی اتنی ہے کہ یہاں تو کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں. ایک بات بتائیں مجھے، ضیاء الحق کے زمانے سے بھی بدتر حالات نہیں ہو گئے اب؟ ہاں اس لیے ہو گئے کہ زبانیں بہت لمبی ہو گئی اور وہ لمبی زبانیں اینکروں کے ہاتھ میں آ گئی. بہت اچھی بات کی ہے کہ شراپا آپ نے، زبانیں لمبی ہو گئی ہیں اور باتیں چھوٹی ہو گئی. تو ایک ہی موضوع کو پٹے جاتے ہیں، اور جتنے سیاستدان پہلے جلسوں کا انتظام کرتے تھے، دیگیں پکواتے تھے، شامیانے لگواتے تھے، اب انہیں لاکھوں کروڑوں آڈینس مل جاتا ہے. وہ تو ٹی وی پر ہی مل جاتا ہے، ٹی وی پہ انہیں جلسہ مل جاتا ہے، تو وہ تو خود ہی خوشامد کر کے اور فون کر کے بہت دن سے آپ نے یاد نہیں کیا. حسن صاحب آپ نے کہا نا کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ معدوم تو نہیں ہوتے جا رہے، بڑے بڑے کریٹو لوگ موجود ہیں. ابھی بھی میں خبر پڑھ رہا تھا، وہ ایک گھر میں فوتگی ہو گئی، وہاں کچھ لوگ آپ کے شہر فیصل آباد یا لائل پور وٹ ایور جو بھی آپ کہنا چاہیں وہاں سے لائل پور وہ گئے، انہوں نے تعزیت کی، چائے پی، کھانا کھایا، اس کے بعد گن پوائنٹ پہ 30 لاکھ روپے لوٹ کے لے گئے. یہ ڈاکے مارنے آئے تھے. تم نے جو لائل پور یاد کرایا، میرے چھوٹے بیٹے کا نام فیصل ہے، تو فیصل اور فراز کی جب وہ چھوٹا ہوتا تھا تو ان دونوں کی صبح صبح کشتی ہوتی تھی. تو وہ جب کسی دن وہ ہار جاتا تو کہتا تھا اب تیرا نام میں نے لائل پور رکھ دینا. اب یہ نکلسن روڈ کو نواب زادہ نصر اللہ خان روڈ، مجھے تو تمیز بھی نہیں ہے. نصر اللہ خان روڈ کر دو، بندہ جتنی دیر میں نام لینا ہے اتنی دیر میں سڑک. میرا خیال ہے نواب زادہ نصر اللہ کو بھی دکھ ہوگا نام چینج ہونے پر. تو وہ جو آغا خان سوئم، ہاں وہ ایک اور مزے کا تھے. مجھے آپ بتائیں ابھی تک جس سڑک کا سر سلطان آغا خان چہارم یا پتہ نہیں کیا نہیں جو چینج کیا گیا وہ لوگ تو نہیں. حسن صاحب گنگارام ہاسپٹل کا نام بھی چینج کرنے کی کوشش کی تھی، پھر انہوں نے وہ بڑا گلاب بیبی کا بھی. ہاں مطلب یہ ذاتی والی بات ہے. خیر اگر اللہ ان کو کچھ ہوش دے یہ اس چوک کا نام کر دیں نصر اللہ چوک. تاریخ تو مسخرہ کریں. آپ نے نوٹ کی ہے کچھ سڑکوں کے نام بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں کے ناموں پر بھی ڈالے گئے ہیں، جو مجھے نہیں پتا کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. وہ بڑا میرے خیال ان کی بے ادبی میں شمار ہوگا کہ اگر آپ اس ہستی کا نام لیں اور ساتھ میں روڈ بولیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اچھا امپریشن اس میں پڑے گا. لیکن پرانی نام ہی لوگ نسبت روڈ کو آج تک تم لوگ نسبت روڈ ہی کہتے ہو، فرق نہیں پڑا. گوال منڈی چوک کو گوال منڈی چوک ہی کہتے ہو. میں آج تک کرشن نگری میرے منہ سے نکلتا ہے. اس کا نام بدل گیا کیا؟ اچھا کسی آپ یہ نسبت روڈ جو ہے یہ نسبت کیوں، کس نسبت ہے اس کی؟ دیکھیں اس کی نسبت اس سے ہے کہ وہاں پہ پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کا پہلا جلسہ نسبت روڈ چوک پہ ہوا تھا، اور وہاں ہوتے تھے مظہر علی خان اور طاہرہ مظہر علی اور عبداللہ ملک اور سارے لوگ وہاں، اور ایون پہلے جلسے میں شروع کے جلسے میں منٹو صاحب بھی شریک ہوئے تھے. تو نسبت روڈ اس طرح بھی اہم ہے کہ قاسمی صاحب وہاں رہتے رہے، حاجرہ آپا اور خدیجہ آپا وہاں رہتی رہی ہیں. نسبت روڈ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ دیال سنگھ لائبریری جو سب سے قدیم لائبریری میں شمار ہوتی ہے لاہور کی، وہ وہاں پہ موجود ہے. تو اس لیے نسبت روڈ کا بڑا رشتہ ہے ادب کے ساتھ بھی اور فلم کے ساتھ. لکشمی صاحب سب کانٹیننٹ کی جو فلم ہے اس کا بھی بہت گہرا تعلق ہے. ہاں مطلب لکشمی چوک سے جب ذرا مڑتے تھے لکشمی چوک تک فلم بن جاتی تھی، نسبت روڈ آ کے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی. اچھا حسن صاحب اس ہفتے جس کو کہتے ہیں نا پک آف دی کالمز، میں نے کم از کم جو پڑھا وہ یاز امیر صاحب کا تھا. وہ ناموس رسالت کے مسئلے پر انہوں نے لکھا اور
بالکل صحیح پرسپیکٹو پیش کیا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس پر یہ پالیٹکس ہو رہی ہے. ٹھیک, اس کا مطلب اب اس ناموس رسالت سے کوئی تعلق رہا نہیں اس مسئلے کا, اور انہوں نے مسئلے کو نا اس کی جڑ سے پکڑا جس کو کہتے ہیں. اور ابھی جیسے السلام علیکم مولانا. السلام علیکم. یہ ان سے تعارف ہے آپ کا؟ سمینہ بیٹھے آؤ جی. میری بالکل بڑی جی اب آپ بات کریں مولانا سے. کشور ناہید, آپ نے نام تو سنا ہوگا ویسے ممکن یہ سمینہ خاور ایم پی ہیں. اچھا بہت شکریہ, جیتی رہو. انہوں نے بڑا ایک دھماکے دار بل پیش کیا ہے اسمبلی میں. وہ 4 شادیوں والا. تمہارا یہ خیال ہے کہ میں اسے ڈانٹوں؟ بالکل. اچھا, ایک جنرل موشن موو ہوئی تھی, اس پہ بحث تھی, تو اس میں ایک چھوٹی سی بحث میں نے بھی کی تھی. تم نے کیا کہا؟ جی میں نے کہا جو خواتین بیرا روی کا شکار ہو رہی ہیں وہ 17% عورتیں تھیں ہماری, اس کی ریشو نکالی ہے پنجاب گورنمنٹ نے. اس جنرل موشن میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ہماری 17% جو عورتیں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, وہ اوور ایج ہو چکی ہیں, ان کے جہیز نہیں دے سک رہی ہیں, اور حالات اتنے خراب ہے, فرسٹریٹڈ ہو چکی ہیں, سٹریٹس پہ کھڑی ہونے لگ گئی ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ بیرا روی سے بچنے کے لیے آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ پنجاب اسمبلی کو نوکریوں کی دینی چاہیے. میں نے یہ سجیشن دی کہ ہمارے نوکریوں کے کوٹے بڑھانے چاہیے تاکہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں اوور ایج ہو رہی ہیں ان کو یہ اویئرنیس جی اکوموڈیٹ کریں, اور شادیاں کرنی چاہیے خاندوں کو, آدمیوں کو بجائے مسٹریس رکھیں. یہ جو ادھر کسی نے بات کی جی کہ اسٹریٹ پر بھی خواتین کھڑی ہونے لگ گئی ہیں, تو میں نے کہا آپ ایسی بیرا روی کا شکار عورت تب بھی ہوتی ہے جب مرد اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس میں کیا دنیا کی تاریخ میں طوائفیت کی تاریخ سب سے پرانی ہے, قدیم ترین پیشہ ہے. اور سیکنڈلی لاہور پہ بات ہو رہی تھی, تو لاہور میں لکشمی چوک, میکلوڈ روڈ اور قلعہ گجر سنگھ کے چھوٹے چھوٹے ہوٹل کیا کام کرتے رہے ہیں 1940 سے لے کے اب تک. تو ہم تو چیمپئن ہیں نا, گند کو چارپائی کے نیچے چھپا کے اوپر چادر ڈالنے. وہی نا, تو اس لیے سمینہ تو میں تم سے بالکل اختلاف اس لیے کروں گی کہ ایک تو عورت ہو کے عورت کے حق کی بات کرنی چاہیے, عورت پہ ظلم کی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ بھی مجھ سے اس بات پہ متفق ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بجائے نوکریاں ظاہر کرنے کے, نوکریاں بنانے کے, ہوم بیسڈ انٹرپرینورشپ پروموٹ کرنے کے, ایسا بھی ہوا تھا, ان کو دے کے کرافٹ سکھا کے ان کو بنائیں. اور سیکنڈلی ایک چیز جو ہم پروموٹ نہیں کرتے, جو کہ کراچی میں تھوڑا سا ہوا ہے, کہ اجتماعی شادیوں کا رواج, اور اس سے یہ کہ لوگ جو ہیں وہ جہیز دیتے ہیں اور آپ کے لیے لیونگ کے لیے کنڈیشنز بناتے ہیں. تو وہ چیز کرنے کے بجائے ہم دیگیں چڑھا کے, قرضے لے کے دیگیں چڑھا کے لڑکیوں کی شادیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بنیادی طور پہ جسے سمجھا جا رہا ہے نا یہ کہ اجازت ہے دین میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بالکل نہیں. یہ بڑی ایک ٹرکی سی سچویشن ہے کہ ایک ہاتھ سے اجازت دے کے دوسرے ہاتھ سے واپس لے لی گئی ہے, چونکہ ساتھ اس کے حکم یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ یکساں سلوک, یہ فزیکلی یہ ممکن نہیں کر سکو گے. آگے یہی ہے. نہیں, میں ویسے یہ پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہے. آپ ایک جیسے گھر دے دیں گے, ایک جیسی گاڑی دے دیں گے, ایک جیسا جیب خرچ دے دیں گے, لیکن آپ تول کے محبت تو نہیں دے سکتے. لیکن حسن صاحب ویسے یہ اسلام کی نا میتھڈالوجی نہیں ہے اس طرح کی. یہ 5 کلو محبت رکھ لو, ہر بیوی میں 5 کلو محبت بانٹ. حسن بھائی یہ سچ ہے جو کہ کڑوا سچ ہے. اچھا نہیں, دوسری بڑا خطرناک قسم کا کڑوا سچ ہے حالات یہ جس کو کڑوا لگتا ہے. اکانومی اس طرح کی ہے اور مدتوں سے ہے, کو پچھلے 2-4 سال میں تباہی نہیں آئی. حسن صاحب ایک منٹ لوگوں سے ایک گھر جو ہے نا وہ افورڈ نہیں ہوتا ہے. بیگم نے مرا ہوگا. کیا ہوا تمہیں؟ نہیں سر, آج میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے. کیا ہوا؟ میں ایک شادی پہ کھانا پکانے کے لیے گیا ہوں. ابھی کھانا پکا ہی رہا تھا کہ کیا دیکھا ہے کہ دولہے کو مار پڑ رہی ہے. میں اس کی مار کی طرف دیکھ رہا تھا کہ 4 بندوں نے مجھے بھی مارنا شروع کر دی. میں نے مار کھاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس دولہے کی پہلی 4 شادیوں کا کھانا پکا کے تم تھکے نہیں تھے کہ اب 5ویں کا پکانے آ گئے. سبحان اللہ, کیا کہنے ماری مارا ہے سر. اچھا مولانا یہ بتائیے, آپ ایک گھر نہیں چلتا لوگوں سے. جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں, کوئی اس میں اسلام کا مولانا سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا اس کا
जो सही इंटरप्रिटेशन है उसकी क्या है 4 शादियों की? आई एम सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, उससे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं इसकी जो बात मैंने कही थी फ्लोर पे, मैं आज भी उसको इंडोर्स करती हूँ, मैं उसके ऊपर आज भी कायम जी गुड जी मौलाना। और अब मौलाना फरमा दें। उसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो आपको इस्लाम जो चीज़ें आपके ऊपर लाजम करता है वो 3 दर्जे हैं उनके। सबसे ऊपर है फ़र्ज, उसके नीचे है वाजिब, उसके नीचे है सुन्नत मुअक्कदा। ये उन तीनों कैटेगरीज के अंदर नहीं आती। ये इस अंदाज की, जैसे मेरी उस बहन ने बात की, वो मुस्तरद की जाने वाली नहीं है। बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी बनती है इनफिरादी ज़िंदगी के अंदर भी और वो इज्तिमाई ज़िंदगी के अंदर की भी उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो बनती हैं। तो ऐसे बजाय इसके कि ऐसे मौक़े के ऊपर ख़वातीन जो हैं उनको उस मुआशरे की सवाबदीद के ऊपर छोड़ दिया जाए, उनके लिए कोई बावकार रास्ता तलाश करना और मुहैया करना ये खालिक़ कायनात ने मुहैया किया है। हसन साहब, जो आपने बात की थी ना, मुझे उसका तो जवाब नहीं मिला मौलाना। वो पुराने करीम, उन्होंने पुराने पूछा था कि 1 हाथ से ज्यादा देकर वापस तो नहीं लेने वाली बात, उसका तो बताइए ना। नहीं, शर्त इतनी कड़ी है कि आप इंसाफ कर ही नहीं सकते। हसन निसार साहब देखें, एक मैंने वो जो बात की है कि ये ऑब्लिगेशंस नहीं है, ये एक मॉरल जस्टिफिकेशन है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो तो उस सूरत के अंदर, मैं सादा सी आम फहम एक बात करता हूं। ये मैंने एक एल्फी की ट्यूब जो है वो घर में रखी हुई छोटी सी। क्यों रखी है? इसलिए रखी है कि अगर कभी कोई चीज टूट जाती है, कोई मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, वरना वो पड़ी हुई है। इससे असला है आपने रखा हुआ है, कभी जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल कर, सारी जिंदगी पड़ा रहता है। मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे बता दें। उन्होंने पूछा था इस्लाम ने 4 शादियों की इजाजत एक हाथ से दे है, वो मशरूत है, अनकंडीशनल। और अभी मौलाना देखे मशरूत है और प्रैक्टिकल है। मेरे यार सुन रहे, असूल कानून ये है कि इजाफात शर्त फातल मशरूत, जब शर्त फौत हो जाएगी तो मशरूत खुद ब खुद फौत हो जाएगा। उसमें शर्त यह है फ़इल्लम कि अगर तुम अदल ना कर सको, अगर उनके दरमियान अदल ना कर सको, आपने वो एक फर्ती जो कसी है उसकी पाबंदी नहीं है, वो मुसावात, वो फर्ती आपने ये कसी कि वो 5 किलो मोहब्बत जो है वो कैसे वो 5-5 किलो जो है वो सब नहीं हो सकता। नहीं, मैं अर्ज करता हूं ना, उस जस्टिफिकेशन के अंदर ये वाला हिस्सा शामिल ही नहीं। उसमें यह है कि जो चीजें आपकी इख्तियारी हैं कि मसलन उनका नान नफका होगा, ये बात हैश होगी, ये बात उनकी जरूरियात जो है, ये तो मैंने भी माना, लेकिन जो बेख्तियारी चीज है वो मोहब्बत है, वो मुसावात होगी। वगरना फितरी तौर पर हसन निसार साहब आप देखें, फितरी तौर पर औलाद सारी एक जैसी नहीं होती, उनको ज्यादा फेवरेट होता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, लेकिन जो फितरी तौर पर मोहब्बत यूसुफ के हिस्से में आई है वो किसी और को नहीं मिली। हज़रत आयशा को भी ऐड कर लीजिए। हज़रत आयशा के साथ जो यासिर, असल मसला ये है कि 1958 में या 57 में बोगरा साहब आपके प्राइम मिनिस्टर हुए। प्राइम मिनिस्टर होते ही उन्होंने एक शादी फरमाई, और वो शादी फरमाने के बाद ये हुआ कि जस्टिस अब्दुल रशीद की रिपोर्ट आई हुई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। तो हमारी यहाँ की तमाम औरतें, बेगम जिए खां, बेगम मसूद सादिक, ये सारी औरतें जो थीं, इन सब ने पैदल मार्च करने, इस्लामाबाद तक, पिंडी तक पैदल मार्च करने का प्रोग्राम बनाया, और ये आधे रास्ते मतलब शादरे से आगे तक पहुंची हैं। तो इनको ये हुक्म मिला और ये कहा गया कि आप ये पैदल मार्च वापस ले लें और हम जस्टिस अब्दुल रशीद की रिपोर्ट के ऊपर अमल दरामद करेंगे। और उस अमल दरामद का नतीजा ये हुआ कि नवंबर 1960 में फैमिली लॉज आए। फैमिली लॉज में ये चीज़ लिखी हुई है, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी, 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो ये कि क्या औरत अपने तलाक का हक मांगती है, अगर मांगती है तो उसको हक दिया जाता है। दूसरी चीज़ जो लिखी थी वो पोते का हिस्सा, कि अगर बाप मर जाए तो पोते का हिस्सा। और तीसरी बात ये लिखी थी कि अगर नान नफका जरूरी नान नफका देने के लिए भी वो जेब खर्च जिसे कहा करते थे वो होगा। और शादी की इजाजत भी नहीं, इजाजत नहीं थी, इजाजत नहीं है उसमें, शादी की इजाजत नहीं है उसमें।
یہ فیملی لاز اتنے پاپولر، بیوی کی اجازت سے اجازت ہے، دفعہ 6 میں اجازت ہے. دفعہ 6 میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے اگر بیوی بچے نہ پیدا کر سکتی ہو، اگر پاگل ہو، اگر گھر کا سکون تباہ کرتی ہو، اور اگر کسی لائق نہ ہو، اور تو پھر اس کو طلاق دی جا سکتی ہے، یا اس سے اجازت نامہ دوسری شادی کا لیا جا سکتا ہے. اگر اجازت نامہ نہ ملے تو اس کو 5 سال سزا اور 5,000 روپے جرمانہ اس زمانے میں. آپ نے دیکھیں مجھ پہ لگائی ہے تہمت، وہ میں چاہ رہا ہوں آپ واپس لیں. پھپتی نہیں، میں کہہ رہا انصاف تو کمپریہنسو ٹرم ہے، یہ میری انٹرپریٹیشن ہے. تو میری گزارش اس میں آپ نے جو استدلال کیا میری محبت کے حوالے سے میری گزارش سن لیں. یہ کمپریہنسو، یہ اٹس اے پیکج. انصاف کرنا ہے. میرے 4 دوست ہیں، میں ان کے ساتھ اگر ایک جیسا سلوک کروں گا تو یاد رکھیں گھر سے زیادہ، گاڑی سے زیادہ، بینک بیلنس سے زیادہ قیمتی افیکشن ہے، محبت ہے. وہ تو نہیں کر سکتے آپ ایک طرح کی. یہ وہ لیول ہے، یہ سینٹیمنٹ کا، ایموشن کا، محبت کا، افیکشن کا، اٹیچمنٹ کا، اٹریکشن کا، جو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ اچیو کر سکتا ہے. کہ 4 خواتین کے ساتھ میری لیٹ می کمپلیٹ، وہ ایک طرح کا سلوک مادی حوالوں سے تو ہو سکتا ہے، جذباتی حوالوں سے ممکن نہیں ہے. جو اس کا مطلب یہ ہے نہیں، اس سے اختلاف نہیں ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے. تو پھر آپ ہفتی نہ کہیں، آپ نے بڑا سخت لفظ استعمال کیا. حسن صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ محبت اس طرح سے بانٹی نہیں جا سکتی، شاید وہ شرط بھی نہیں ہے. آپ نے بھی یہی کہا وہ شرط بھی نہیں ہے. نہیں، کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن جو ہے نا حسن صاحب، وہ ہے مٹیریل چیزوں کی کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ سپیریئر چیز محبت ہے. لیکن اس کی جو شرط بیان کی ہے، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے وہ جو معاشی مساوات یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مساوات جو ہیں وہ جو قابل عمل ہیں ان کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی وہ جو انہوں نے اجازت اور رخصت دی ہے، کیا وہ غلط ہے؟ نہیں. آپ ان جملوں کے ساتھ آپ جو آگے استدلال کو جس وادی میں لا رہے ہیں وہ استدلال وہاں بنتا نہیں. آپ یہ خود مانیں کہ وہ کنڈیشنل ہے. مشروط ہے نا جی، کوئی اختلاف ہے اس میں. یہ شرط کم از کم میں تو پوری نہیں کر سکتا. جی میں ہم کب کہتے ہیں تو آپ کلیم نہیں، اصل بات کلیم نہیں کرتے. میرا خیال ہے اسلام کا مقصد ہے پوری کر سکتے ہیں تو پھر آپ کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ایک اور بات، یہی بات حسن بھائی میں اسمبلی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ سچ کہا ہے لیکن وہ ادھورا ہے. مفروضہ ہے بڑا خوبصورت کہ میری 4 بیگمات ہیں. آپ کی شکل اتنی خوشی جھلک رہی ہے آپ کے چہرے سے کہ اس کا اندازہ لگانا سبحان اللہ. میں تصور سے اچھا اب بتائیں مجھے مولانا، آپ بھی دیانتداری سے، جی آج سچ ہو ہی جائے کہ 4 بیگمات میں سے کسی ایک کی کوکنگ آپ کو زیادہ پسند ہوگی، تو میں تو پریفر کروں گا کہ جس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا مجھے پسند ہے ادھر آ جائیں آپ مٹیریل بات میں. آئی پریفر ٹو ہیو مائی میل with that particular باقی 3 شکر کریں گے یا منی کاک پکانے کے لیے؟ شکر کریں نہ کریں، میں نے تو ڈنڈی مار دی نا. نہیں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی کے ہاں محبت کی فراوانی ہو، کسی کے ہاں نہیں ہو. میرا خیال ہے اس سے مقصد جو تھا نا وہ یہ ہے کہ ایمفسائز ہے عدل کے اوپر، آپ عدل کریں. اصل میں پتہ ہے اٹس ناٹ این ایزی میں یہ سمجھنا ایگزیکٹلی حکم بیسیکلی یہ ہے کہ تمہیں اجازت ہے لیکن سوچ سمجھ کے بڑے حوصلے کا کام، ہمت کا کام. دیکھو یہ آبلیگیشن نہیں ہے، جسٹیفیکیشن ہے. لیکن اس میں آپ یہ بھی پہلو دیکھیں اگر کبھی ایسی ضرورت پڑتی ہے انفرادی زندگی کے اندر یا اجتماعی قوم کے بھی ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں. ممانعت نہیں ہے، آپ کو کہا گیا کہ آپ ان ملکوں کو لیں. نہیں، سیکنڈ ورلڈ وار میں بندہ ویسے ہی اس زمانے میں تو تھا، اس زمانے میں بھی تھا جب جہاد جنگیں مرد مارے جاتے تھے بہت زیادہ. آپ کی اس بات سے میں بتاؤں کہ ہمارے فیملی لاز جو ہیں عورت اور مرد کا تناسب ان کی ہمارے فیملی لاز اتنے افیکٹو ہیں کہ بنگلہ دیش میں یہی فیملی لاز چل رہے ہیں. انڈونیشیا نے ہمارے فیملی لاز کو اڈاپٹ کیا ہے اور انڈیا والے حسد کرتے ہیں اور حسرت کرتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی اسی طرح کے فیملی لاز ہوں تاکہ شادی کے معاملے میں مرد کو کوئی تنابیں پڑ سکے. اچھا کشور نائی صاحب یہ مجھے بات بتائیں. میں اس پہ ان سے اختلاف کروں گی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے فیملی لا کی یہ بات کر رہی ہیں تو فیملی لا کی جو انہوں نے ابھی بات کی تھی آرڈیننس میں جو
دفعہ 6 ہے اس میں جو اجازت کی بات ہے اس میں اگر کتنے خاوند ہیں جو اجازت لیتے ہیں پہلے اس میں یہ تو امینڈمنٹ کروائیں. اسلام میں ضروری بھی نہیں مولانا, کوئی ہے ہی نہیں, یہ تو متصادم بنا ہوا ہے. اسلام میں تو ہے نہیں, یہ تو غیر شرعی دفعہ ہے. اسلام میں تو میرا خیال ہے یہ تو غیر شرعی نکاح نامے کے فارم بھرنے اور پھر جا کے رجسٹر کرانا وہ بھی نہیں. دو نکاح دو الگ بات ہے جو میں کہنا چاہتے ہیں. جی نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو قبائلی نظام چاہیے. جی نہیں, میں چاہتی ہوں کہ جنگل کا قانون نہ بنے. یہ فیملی لا میں ہماری خواتین بیچاری رول رہی ہوتی ہیں, 5,000 روپیہ فیس ہے جی, وہ مرد دے کے اجازت کے بغیر شادی کر لے, اس میں امینڈمنٹس لانی چاہیے. اچھا کشور ایسا مجھے ایک بات سمجھ نہیں ہے آپ کی, فرینکلی آپ سے میں نے کہا اختلاف رائے مجھے. عورتوں کے حق کی بات ہو رہی ہے یہ کہ اگر کوئی ایسی عورتیں ہیں معاشرے میں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی فار سو مینی ریزنز, اور اگر ان سے کوئی مرد جو افورڈ کر سکتا ہے, جو دعویٰ بھی کرتا ہے عدل کا, اگر وہ کر لیتا ہے شادی تو اس سے ان عورتوں کو سہارا مل سکتا ہے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں, وہ ان کا ذاتی فیل ہوگا, اس کو آپ اجتماعی طریقے پہ اصول نہیں بنا سکتے. جیسے آپ نے فرمایا اسی طرح ایک اور مفروضہ قائم کریں. مثال کے طور پر اگر ایک ملک کے اندر مردوں کی تعداد جو ہے وہ کسی وجہ سے کم ہو جاتی ہے, بالکل ٹھیک ہے, عورتوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, بلکہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ایک جنگ یہ کام کر ہو جاتی ہے, بلکہ اس وقت پاکستان میں ہے بھی کچھ کام. جی بالکل. پھر دین آپ میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات دیکھیں آپ, میں نے 2 لفظ استعمال کیے تھے کہ انفرادی زندگی کے اندر بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں. یہاں میں ایک چیز ایڈ کروں, علی شریعتی صاحب کا میں نے ایک جملہ, آپ بڑا کمال کا جملہ ہے, اسلام کو ڈیفائن کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہیں چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس, ان چینجنگ رولز فار دی ان چینجنگ نیڈ. میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اصول فقہ کے اندر آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں, ایک ہے قانون, ایک اصول قانون اور ایک فلسفہ قانون, یعنی اس قانون کی حکمت. تو مسلمہ ایک اصول ہے الضروریات و تبیح المحظورات, کہ جو ضروریات ہیں وہ بعض ایسی قدغنیں جو پہلے موجود ہوتی ہیں ان کو وہاں سے اٹھا دیتی ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح قرآن کریم میں حالت اضطرار کو بیان کیا گیا. حالت اضطرار کے اندر حرام جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. اس البتہ 2 شرطیں لگا دی جاتی ہیں وہاں. فَمَنِ اضْطُرَّ, تم میں سے کوئی جو حالت اضطرار میں پھنس گیا. جو کچھ مولانا صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے, لیکن کیا وہ صرف مردوں کے لیے آیا ہے؟ یہ میں پوچھنے لگا تھا ویسے, آپ کی بات طور پر یہ صرف مردوں کے لیے اضطراری کیفیت مرد بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. بات ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں عورت کے لیے بھی اس پہ پردہ رکھا ہوا ہے, اولاد نسل کے لیے. نہیں, ایک منٹ ہے, یہ ایکویلٹی اور یونیفارمٹی یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. بالکل. ایکویلٹی عورت اور مرد میں ہے, یونیفارمٹی نہیں ہے, 2 مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں ایک سادی سی بات ہے کہ ایک مرد کی اگر 4 بیویاں ہیں تو اس اولاد کے بارے میں تو یہ طے شدہ بات ہے نا, بالکل صحیح, کہ ہی از دا فادر. ویسے تو عربی کا محاورہ ہے کہ بچہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے. جی ایک بیوی اگر وہی اپلائی کیا جائے کہ جی وہ مطلب اس کو ریورس کر کے آپ دیکھ لیں تو کنفیوژن پھیل جائے گا, سوسائٹی ساری ادھر جائے گی. تو ایکویلٹی اور یونیفارمٹی جینڈر میں وہ بہت ضروری ہے. اچھا, جب ہم اس کے بارے میں جب تم بات کر رہے ہو تو ویسٹ میں اس وقت کیا ہے, پورے ویسٹ میں ماں کے نام سے بچے کی رجسٹریشن ہوتی ہے. سعودی عرب میں بھی ماں کے نام سے بچے کی ویسٹ میں تو اب وہ آگے بایولوجیکل مدر یہ ہے, ریئل مدر وہ تھی, فلانا فادر وہ تھا, لیکن پھر بھی ویسٹ میں نہیں ہے. یہ تو بہت پرانی ٹریڈیشن ہے, ماں کے نام سے پہچانے جاتے تھے لوگ. یہ تو اٹھائے بھی جاؤ گے تو ماں کے نام سے اٹھائے جاؤ گے. میں تو یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارے بوائے فرینڈ کا بچہ ہے یا تمہارے خاوند کا بچہ ہے. یہ میں کہہ رہا تھا بایولوجیکل مدر. واشنگٹن ڈی سی میں 250 مندوبین 68 کنٹریز کے ایک موضوع کے اوپر $1 ارب 10 کروڑ ایک اس سیمینار کے اوپر خرچ ہوئے ہیں. امریکہ نہیں ہو سکتے $1 ارب 10 کروڑ. میری بات آپ سن لیں, میں لوں گا, لیکن $1 ارب 10 کروڑ میں بتا رہا ہوں. یہ میں بتا رہا ہوں 250 مندوبین تھے, اور انہوں نے یعنی یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ہمیں وہ ہلٹن واشنگٹن ڈی سی کا اس کے اندر ٹھہرایا. تو وہ سال لانڈری بھی دے رہے تھے. وہاں آپ کی جرابیں جو ہیں وہ $10 وصول کرتے ہیں. واشنگٹن کا جو $2 جو ہلٹن ہے, تو
یعنی میرے جیسے مسیطڑ کو انہوں نے ریٹرن بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا. اصل میں بات یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ انٹرنیشنل بھی تھا اور انٹر ریلیجس بھی تھا یہ سیمینار. پیور اینڈ ٹرو فیملی کیسے وجود میں آ سکتی ہے وہاں. تو کشور صاحبہ آپ حالانکہ آپ کا بڑا وسیع مطالعہ اور آپ ان ٹچ رہتی ہیں سبجیکٹ کے ساتھ, وہ اب وہاں بات پرانی ہو گئی ہے کہ ماں کے نام کی رجسٹریشن ہوتی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ماں کے نام کے ساتھ رجسٹریشن ہو جاتی تھی. اب ایسے بچے جو ہیں وہ جوان ہو کر ان کی سوسائٹیز کے اندر وہ سارے کے سارے اتنے وہ متحرک ہو چکے ہوئے ہیں کہ نہ ان کو ماں کا پتہ ہے نہ ان کو باپ کا پتہ ہے. یہ اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ جب ویسٹ کو ہم ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں. نہیں, یہ ویسے ان کی سوسائٹی کا بہت تھوڑا ہے, وہاں فیملی لائف بھی موجود ہے, دھرم کے ساتھ لوگ رہے. ویسٹ کے بارے میں خاص طور ہمارے یہاں بہت نہیں, لیکن یہ جو بات آپ کر رہے تھے نا کہ آپ کو اٹھایا جائے گا ماں کے نام سے, اللہ پاک سے زیادہ لجپال کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو بھرم رکھنے والی بات ہے. وہ فلسفہ کو عورت کی سپیریورٹی نہیں ہے اس میں, وہ تو بھرم رکھنے والی بات, وہ تو بھرم والی بات. ہم چیزوں کو کمپلیکیٹ کرنے کی بجائے جو اگر پلین ریڈنگ کریں اس آیت کی صرف, تو وہ بڑی یعنی کہ کلیئر ہے کہ تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو, گو کہ تم اس کی کتنی ہی آرزو کرو, بس بالکل ہی ایک طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو, اور اگر تم اصلاح کرو اور احتیاط کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. تو میرا خیال ہے اتنا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ سے دے کر اجازت دوسرے ہاتھ سے لے لی گئی ہے, مشروط ضرور ہے, عدل پر ایمفسائز ہے. ایک ایکسپریشن ہوتا ہے نا, جب آپ کہتے ہو سروں کا سمندر, ہاں تو سمندر تو سروں کا نہیں ہوتا, لیکن ایک محاورتاً آپ ایک بات کرتے ہو. کہنے کا مقصد میرا یہ تھا, یار میں حیران رہ گیا ہوں, تو پڑھے لکھے آدمی ہوں, آپ نے لفظ پکڑ لیے, آپ نے تو مولوی کی طرح لفظ پکڑ لیے. نہیں, ایک ہاتھ سے اجازت دے کے دوسرے سے واپس لے لی گئی سے میری مراد یہ ہے کہ یہ اتنا سخت امتحان ہے. جی بالکل درست, ہاں یہ بات ٹھیک. اگر آپ نے اور بندہ جیسے رسی پہ چل رہا ہو اس طریقے سے والی بات ہے, اور آپ کے ہاتھ میں ڈانگ بھی نہ ہو, رسی پہ چلنا ہو, لے لینا چاہیے ٹائٹ روپ وداؤٹ اے اسٹک جو آپ کو بیلنس میں مدد دے سکے. اٹس ناٹ اے فری رائڈ فار ایوری بڈی. پھر ایک اور بات ہے, اچھے خاصے تگڑے آدمی کے لیے بھی یہ بہت بڑا امتحان ہے. جی ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اپنے آپ کو واقعی نہیں, اور ویسے جواب دے سمجھتے ہیں. بات یہ والے جملے جب اس قسم کے ہم ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو کیا یہ واقعاتی تاریخی حقائق نہیں ہیں, ہسٹوریکل فیکٹس نہیں ہیں, پریکٹیکل فیکٹس نہیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خلفائے راشدین ہمارے بہت سارے پوری تاریخ کے اندر, وہ میں برے پہلوؤں کی بات نہیں کر رہا یہاں, یعنی جہاں کے اس کی حکمتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے, تو یہ پریکٹسیں جو ہیں یہ موجود رہی ہیں. تو اب بھی میں نے جو کہا ہے کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے نہ یہ سنت موقدہ ہے. بالکل ایک, ہاں جی, تو اس کے اور اس فطری تقاضے کے بہت خوبصورت آپ نے اس کو کنکلوڈ کیا ہے. بیسیکلی ہوا کیا ہے, ہم اگر کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات, اگر نیت ہی آپ کی کھوٹی اور گندی ہو تو پھر آپ چیزوں کو کسی بھی چیز کو مس یوز کریں. ایک اور پہلو ہے وہ یہ کہ جو مرد پہ بھی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کیا اس کا ذہن جو ہے, یعنی اس کے اعصاب اتنے طاقتور ہیں کہ وہ چار بیویوں کے اوپر کنسنٹریٹ بھی کر سکے. محبت تو علیحدہ, مطلب اگر آپ کو چاروں ایٹ ٹائم فون کر رہی ہوں کہ آج آٹا ختم ہو گیا, آج دال ختم ہو گئی, آپ کو سادہ سی مثال ملی. مثال کے طور پر میں ایک روٹی سے میرا بڑا اچھی طرح گزارا ہو جاتا ہے. بعض جو ہے وہ ان کی فطری تقاضوں کے عین مطابق وہ 2 روٹیاں کھاتے ہیں, وہ 3 کھاتے ہیں, وہ 4 کھا لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ جارا ہوگا تو پورا بکرا کھائے گا. حسن بھائی, ہاں پہلوان جو ہے. اچھا مولانا ایک بات یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بات ہے, مصیبت یہ ہے کہ اس پہ بہت کھل کے گفتگو ہو نہیں سکتی, ورنہ حسن بھائی ابھی آپ نے کہا رسی پہ چلاؤ اور ڈنڈا بھی ہاتھ میں نہ, ڈانگ بھی نہ ہوئے, تو پھر یہ بھی دیکھیں, یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کہی. اور دوسری طرف وہ بھی بات کہی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایسا ماحول, ایک گھر میں 2 3 بیویاں کٹی رہ رہی ہیں. نہیں, میں سنتوش بھائی کی مثال دیتا ہوں. ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, پاکستان کے پہلے بڑے اسٹار تھے وہ فلم کے, سبیہ خانم ان کی دوسری بیگم تھیں, پہلی تھیں جمیلہ بھابی. ٹھیک, بالکل صحیح. اتنا آئیڈیل ان کے گھر کا ماحول تھا. ہاں, اور جیسے ہی سنتوش صاحب کی آنکھیں بند ہوئی پھر کیا حال تھا؟ نہیں, وہ تو پھر چلی گئی. وہ دیکھو نا, نہیں جو صورت حال ہوئی وہ تمہارے سامنے ہے.
اور آج سبیہ بھابھی جو ہیں وہ امریکہ اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو نہ گھر ملا، نہ پیسے ملے، نہ کچھ ملا ان کی طرف سے، کچھ نہیں ملا۔ وہ کہانی اور ہے۔ میں نے نا مولانا سے ایک ٹیکنیکل بات بھی پوچھنی، میری کسی سے بات ہوئی کسی مفتی سے، تو انہوں نے کہا جو دوسری تیسری شادی کی اجازت ہے وہ صرف ان کیس میں ہے جہاں پہ آپ نے کسی بیوہ سے شادی کرنی ہو، کیونکہ جو پیچھے آیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں سے بھی جو تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو بس ایک ہی یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، ممکن ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اور اس میں ان مفتی کا کہنا یہ تھا کہ صرف اس صورت میں اجازت ہے کہ اگر آپ نے کسی بیوہ وغیرہ سے کرنی ہو۔ ایسا تو نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لیکن وہ زمانہ اور تھا اصل بات یہ ہے اور یہ زمانہ اور ہے، اس زمانے میں تو لیکن مولانا ادھر ایک اور بات بھی آیت میں ہے کہ پھر وہ لونڈیوں کا بھی اجازت تھی کرنے کا کوئی موضوع آپ کے پاس نہیں ہے کہ قرآن شریف کی ایکسپلینیشن میں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کی وہ جو نعوذ باللہ اس میں تو امینڈمنٹ نہیں ہم اجتہاد کی ضرورت جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گی۔ بالکل انسانی زندگی جو ہے یہ اس کے اندر ایوولوشن کا ارتقاء کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے، زمانے کے تہذیب کے تمدن کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کا حکم ہے نا کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے، اپنے زمانے کی۔ اچھا مولانا ایک بات بتائیں، پھر آج کل کے زمانے میں تو لونڈی رکھنے کی اجازت کوئی نہیں ہے نا، اس پر تو نہیں لونڈیوں کا پہلے تو آپ تصور یہ وہ سمجھے نا کہ وہ آپ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کو کم از کم صرف ایک ہی پہلو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ معاشرہ سوسائٹی کیسی تھی۔ ان کے ایک گھر کے اندر پتہ نہیں کتنی 10 12 15 20 لونڈیاں جو ہے وہ موجود ہوتی تھیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ وہ جو جب اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہ تو پورے لشکر وہ لونڈیوں کے ساتھ آ رہے تھے، تو ان کو کیا کیا جاتا؟ کوئی ان کے لیے باوقار ایسا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک کے کئی آپ کو گناہوں کے کفارے کے سلسلے میں ملے گا، تحریر الرقبات، کہ یا تو غلام کی گردن اس کو آزاد کرو، یعنی گناہ کیا تھا رب کا۔ تو موجودہ دور کا بتائیں پھر، موجودہ دور کے اندر اس وقت ایگزسٹ نہیں کر رہی لونڈیاں، لیکن وہ اگر حالات ایسے پیدا ہوں جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگ ہی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں بات سنیں، ویسٹ میں ایک اعتراض آیا کہ جی اسلام اتنا ریولوشنری مذہب یہ وہ، لیکن غلاموں کی پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اوور نائٹ اس زمانے کی جو ٹرائبل سوسائٹی تھا کیا، غلاموں کو اگر راتوں رات آزاد کر دیا جاتا تو میرا خیال ہے کہ جرائم زر میں کھا جاتے۔ اس کے پاس نہ کوئی مال تھا، نہ زمین تھی، نہ رقبہ تھا، نہ تجارت کرنے کے وہ قابل تھا۔ لیکن سلیو اور غلام یہ ٹھیک ترجمہ نہیں ہے، غلام سلیو کا ترجمہ نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اب کیا آقا نے خوبصورتی دین کی کہ انسٹیٹیوشن کو انہوں نے برباد نہیں کیا، ایوولوشن سے چیز نہیں کہا کیا، جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ، اس کے آرام کا خیال رکھو۔ او بھائی میں تو ہاتھ جوڑ دوں گا ایسے غلام کو۔ اور پھر بات پر غلام آزاد کرنے کی بات کی، عرب سے پاکستان واپس آ جاؤ نا۔ آ گئے پاکستان آگے لاہور بیٹھے۔ اب آپ سرداروں اور زمینداروں کے حوالے سے پاکستان کے معاشرے کو دیکھیے، آپ کے زمینداروں کے گھروں میں صحنوں کے اندر قبریں بنی ہوتی ہیں، ان کی جو رضا راضی ان کی طرح سے نہیں ہوتی، قرآن کے ساتھ شادیاں، قرآن کے ساتھ شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو ظلم ہے نا، لیکن ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سیدوں کی بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، سیدوں کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ 5 سالہ بچی کی شادی 70 سالہ بوڑھے سے ہو رہی ہے۔ 15 بیویاں رکھی ہوئی ہیں جو کہ اندر پڑی ہوئی ہیں، جن کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، تو یہ نہیں اسلام کہتا۔ تو دین کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ویسے میں آپ کی اسپرٹ سے بڑا متاثر ہوں آج، آپ نے بہت مہربانی، ایڈوکیسی کی ہے، مطلب تمہارے عزائم کیا ہیں؟ میرے عزائم تو بڑے نیک ہیں، میں ان سے صرف متاثر اس بات پر ہوا ہوں۔ دیکھیں آپ یہ خود اس بات کی، مجھے پنجاب اسمبلی میں بڑی خواتین نے انڈورس کیا، اس وقت وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، آمنہ بھٹر صاحبہ تھی، اس کا مطلب یہ کہ پنجاب جو اسمبلی کی مخصوص نشستیں ہیں وہ ہمیں ختم کر دیں۔ ضروری نہیں کہ مخصوص ہو، میں جنرل سیٹ کی تیاری کر رہی ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ مخصوص والی ہوں۔ ویسے مخصوص ختم کر دینی چاہیے، ختم کرنی نہیں ہے، اوپن الیکشن لڑے، عورت برابر ہے، مرد کے الیکشن لڑ کر آئے۔